إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے بیٹی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو عطا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اور یہ فرق اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہے۔ کسی کو اس نے قابل رشک صحت عطا کی ہے، اور کسی کو دوسروں کے مقابلے میں علم بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ کسی کو دولت کم دی ہے، کسی کو دولت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بولنے کی صلاحیت بے پناہ اللہ نے عطا کر دی، کسی کو کسی ہنر میں ماہر کر دیا، کسی کو دین کی رغبت اور شوق سے نواز دیا، اور کسی کو کسی نعمت میں فوقیت دے دی، کسی کو کسی اور نعمت میں فوقیت عطا فرما دی۔ یہ تقسیم ہے اللہ کی۔ اسی طرح اولاد کی تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ کسی کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرما دی، کسی کو اللہ نے بیٹے عطا فرما دیے، کسی کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیے، اور کسی کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نوازنا ہے۔ جس کو اللہ جو چاہتا ہے اولاد کی صورت میں وہ عطا فرما دیتا ہے۔
یہی بات اللہ قرآن میں اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اولاد کی صورت میں کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ انہ علیم قدیر، یہ اللہ کا اپنا علم ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جو اولاد کی صورت کسی کو چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تقسیم ہے اللہ کی، اور اس تقسیم کو کرنے والا اللہ خود ہے، اس کی حکمت بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ انسان اپنا گھر بساتا ہے، شادی کرتا ہے، نسل بڑھے گی، اولاد ہوگی، آگے سلسلہ چلے گا، لیکن شادی کرنے کے بعد یہ اولاد کا حاصل کرنا یہ کسی کے اختیار میں اللہ نے نہیں رکھا، یہ اللہ نے صرف اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو کون سی اولاد عطا کرنی ہے، بیٹے یا بیٹیاں یا دونوں یا کچھ بھی نہیں۔ چونکہ اختیار اللہ کا ہے، یہ نظام اللہ کا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بیٹی کا رشتہ، یہ والدین کے لیے ایک بڑا اہم اور خاص رشتہ ہے۔ رشتہ بیٹوں کا بھی بڑا خاص اور اہم ہے، لیکن بیٹی کا رشتہ ماں باپ کے لیے پیار کا رشتہ، محبت کا رشتہ، انسیت کا رشتہ اور بڑا مقدس رشتہ ہے اور بڑا حساس رشتہ ہے بیٹی کا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اور کچھ لوگ اپنی اس بیٹی کو اپنی نظر میں کم تر جانتے ہیں، یہ جہالت ہے، اور جہالت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے، نعمت بھی ہوتی ہے۔ اس رشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا ماں باپ کا پیار اور اتنی محبت جوڑ دی ہے کہ جس کا اندازہ ہی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس رشتے میں کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے آپ نے لگایا ہوگا۔ اگر نہیں توجہ فرمائی تو فرمائیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تقسیم کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثًا، اولاد کی صورت میں اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دنیا والوں کی نگاہ میں بیٹی کوئی اہمیت نہ رکھے، اللہ کے ہاں یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ بیٹی والدین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر پہلے فرما دیا۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ ماں باپ کے لیے پیدائش سے لے کر
اس کی رخصتی تک، نکاح تک، اور نکاح اور رخصتی کے بعد تک کن پہلوؤں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے چند باتیں سمجھنی اور سمجھانی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام رشتوں کا پورا احترام اور جو رشتے قابل محبت ہیں انہیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رشتہ بیٹی کا محبت والا رشتہ ہے، پیار والا رشتہ ہے۔ اس میں اللہ نے اس قدر انسیت رکھی ہے ماں باپ کے لیے کہ اس کو اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے تو ایک بہت بڑی علامت محبت کی بیٹی دکھائی دیتی ہے ماں باپ کے لیے۔ بیٹی کا رشتہ ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور یہ بیٹی کا رشتہ والدین کے لیے جہاں اہمیت کا حامل ہے، وہاں اس رشتے کے اس تقدس کو، اہمیت کو جو کم تر جانتے ہیں، ان کا رویہ اہل اسلام والا، مسلمانوں والا اور مومنوں والا نہیں ہے، چونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ بیٹی کے رشتے پہ افسردگی کا اظہار کرنا، ماتھے پہ تیوڑی چڑھانا یا اس کو کم تر سمجھنا، یہ معاشرے میں ابھی بھی جہالت پائی جاتی ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، لیکن ایسے بھی جاہلانہ ذہن کے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں بیٹی کے ہونے پہ مبارک دی جائے وصول ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں فرماتے کہ ہمیں بیٹی کے ہونے پہ مبارک کیوں دی ہے، جبکہ بیٹی کا ملنا بھی یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ میں تو کبھی ایسا کوئی موقع ہو کوئی کہے کہ بیٹی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، اللہ بیٹا ہی دے دیتا تو کیا تھا، یہ ہماری باتیں ہیں کہ اللہ بیٹا ہی دے دیتا تو کیا تھا، اللہ نے جو بہتر جانا وہ دے دیا۔ اور وہاں پہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرما دی ہے، اس پہ بھی لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ایسے بھی لوگ اور ایسے بھی جوڑے موجود ہیں دنیا میں جن کی شادی اور نکاح کو عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ان کے ہاں بیٹی بھی اللہ نے عطا نہیں کی، وہ بیٹی کو بھی ترستے ہیں، اور جن کو اللہ بیٹی عطا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہو جاتا۔ اگر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، یہ بھی نعمت، یہ بھی رب کی رحمت۔ کیا بیٹا لینے کے لیے ہم نے اللہ کو ایڈوانس تو جمع نہیں کروایا تھا؟ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، یہ رب کی مرضی ہے کہ کسی کو کچھ بھی عطا نہ کرے۔ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اولاد کی صورت میں جو بھی عطا فرما دے اس پہ اس قدر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس کی انتہا نہ ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور بیٹی کے ہونے پہ، پیدائش پہ افسردگی کا اظہار کرنا اور کسی کی مبارک بھی وصول نہ کرنا، یہ ایسا کبھی اور برا عمل ہے کہ جسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا سوا نہیں بلکہ غیر اسلامی رویہ اور کافروں والا یہ انداز ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام سے قبل بیٹیوں کو کس قدر برا جانا جاتا تھا، کس قدر ان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا، کہ جس کا تذکرہ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی ایک بری عادت یہ تھی کہ جب انہیں
بیٹی کی خوشخبری ملتی کہ تمہارے گھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، بیٹی ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، یہ خبر ملتے ہی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا، غصے سے بھر جاتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہو گئی۔ یہ مشرکوں کا رویہ، مشرکوں کی عادت، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بشارت جو اسے بیٹی کی دی جاتی تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، یہ بیٹی کا باپ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تھی جہالت۔ اب وہ سمجھتا کہ یا تو اس کو ذلت سمجھ کے قبول کر لے، یا اسے زمین کے اندر دبا دے، دفن کر دے۔ اور یہ سلسلہ اسلام سے قبل تھا کہ بیٹیوں کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا، گاڑ دیا جاتا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ اللہ نے حساب لینا ہے، اگر توبہ کر لی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اگر اسلام سے پہلے عمل کیا، اسلام قبول کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ورنہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیوں کیا تھا، درگور کیوں کیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پہ چہرے کا بگڑ جانا، مبارکباد وصول نہ کرنا، خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ بہت بری عادت، غیر اسلامی رویہ، مسلمانوں والا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی، اس کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ایسا پیارا رشتہ رب نے بنا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات، فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتُ، یہ بیٹیاں تو پیار کرنے والی، محبت کرنے والی اور اپنی جان بھی ماں باپ پہ چھڑکنے والی ہوتی ہیں، اور یہ بیٹیاں قیمتی سرمایہ ہیں اور قیمتی چیز ہیں۔ یہ رشتہ حضور علیہ السلام نے ماں باپ کے ساتھ بیٹی کا ذکر فرما دیا کہ بیٹی پیار کرنے والی، بیٹی محبت کرنے والی، بیٹی انس رکھنے والی، بیٹی ہمدرد، بیٹی غم گسار اپنے ماں باپ کے لیے، اور یہ بیٹی فرمایا الغالیات، بڑی قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس کا نام بیٹی ہے۔ اگر اس بیٹی کو حقیر جانا جائے تو انسان سمجھے کہ رویہ کون سا ہے۔ یہ بیٹی کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے کہ جو ماں باپ کو زمین سے اٹھا کے جنت کے دروازوں تک پہنچاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو رب بیٹی عطا فرمائے اور وہ اسے زمین میں دفن نہ کرے، زندہ درگور نہ کرے، وَلَمْ يُهِنْهَا، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو ذلیل رسوا نہ کرے، اور آپ نے فرمایا بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، بلکہ بیٹی کے ساتھ اتنا پیار جتنا بیٹوں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، جو بندہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا اللہ اس کو کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ بیٹی کا رشتہ، اتنا مقدس رشتہ، اتنا بہترین رشتہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت میں جانے کا ذریعہ ماں باپ کے لیے بیٹی کو قرار دے دیا ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ رشتہ ذرا سمجھیے بیٹی کا کیسا ہے۔ اور یہ بیٹی جس کے بارے کملی والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا من کان لہ ثلاث
بناتن، جس بندے کو رب 3 بیٹیاں عطا فرمائے، 3، فصبر علیہن، اور وہ اللہ کی اس عطا پہ خوش ہو جائے، صبر کرے، اور ان کو کھانا کھلائے ان کی ضرورت کا، ان کو پلائے ان کی ضرورت کا، ان کے لباس کا پہننے کا بندوبست کرے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو رب 3 بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ کی اس عطا پہ خوش ہو جائے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، لباس کا بندوبست کرے اپنی طاقت کے مطابق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کن لہو حجابا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی، ان کی وجہ سے رب جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ رشتہ ہے بیٹی کا ماں باپ کے ساتھ ایسا قیمتی، اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی بڑی قیمتی چیز کا نام ہے، اس سے زیادہ قیمتی اور کیا ہوگی کہ جو اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچا رہی ہے۔ یہ قیمتی ہے، یہ پیار کرنے والا رشتہ، محبت کرنے والا رشتہ جس کا نام بیٹی۔ اور یہ بیٹیاں یہ تو اپنے ماں باپ کے دکھ درد میں ایسے شریک ہوتی ہیں کہ جس کا 100واں حصہ بھی بیٹے نہیں پورا کر سکتے۔ یہ فرق ہے بیٹے اور بیٹی کے رشتے میں۔ جتنا ماں باپ کا درد بیٹی سمجھتی ہے، بیٹا نہیں جانتا۔ جتنی کشش اس رشتے کی بیٹی کے اندر ہے، بیٹے کے اندر نہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بڑی بشارتیں ان کو عطا فرما دی کہ جنہیں رب نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ فرمایا جس کو رب بیٹیاں عطا کرے وہ ان کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک یہی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، ان پہ خرچ کرے، وقت آ جائے تو ان کی شادی کرے، ان کو اچھے آداب سکھائے، ان کی تربیت کرے۔ یہ والدین کی ذمہ داری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آداب سکھائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھے آداب سکھائے جائیں، اخلاقیات سکھائے جائیں، تربیت کی جائے اپنی بیٹیوں کی۔ پھر جا کر یہ مرتبہ والدین کو ملتا ہے قیامت کے دن کہ جہنم اور ماں باپ کے درمیان یہ بیٹیاں رکاوٹ اور آڑ بن جاتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو جنت میں پہنچاتی ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کا اپنے اس رشتے کے ساتھ اس قدر محبت اور پیار جڑی ہوئی ہے کہ جس کا ذکر قرآن بھی کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، حضور کو خود اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لٹکا کے نکلا کریں، باپ پردہ ہو کے نکلا کریں۔ یہ تربیت ہے ماں باپ کی طرف سے اپنی بیٹیوں کے لیے، چونکہ یہ رشتہ جس طرح میں نے عرض کیا محبت والا بھی ہے، تقدس والا بھی ہے، حساس رشتہ بھی ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں جس قدر پریشان ہوتے ہیں یہ ماں باپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسے احکامات عطا کر دیے کہ اگر انہیں اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ ماں باپ کی پریشانی اور ٹینشن بہت حد تک ختم ہو جاتی ہے اور بیٹیوں کی عزت اور عصمت محفوظ ہو جاتی ہے اور ان کا تقدس قائم رہتا ہے جب قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے اس پیارے رشتے بیٹی کی تربیت کی جائے گی۔ ورنہ
معاشرے کا حال بگڑا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ وہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو سکھائیں آداب، بتائیں کہ جب بیٹا باہر نکلنا ہے تو یوں یدنین علیہن من جلابیبہن، با پردہ نکلنا ہے، بے پردہ نہیں نکلنا۔ آج معاشرے کی تصویر کیا ہے؟ بازاروں میں ننگے منہ بیٹیاں نہیں پھر رہی، بے پردہ نہیں پھر رہی، ایسے بےہودہ لباس میں نہیں پھر رہی، کالج یونیورسٹی کی زینت نہیں بن رہی۔ وہ بھی تو بیٹیاں ہیں، ان کے بھی تو ماں باپ ہیں۔ کیا وہ بیٹیاں نہیں ہیں جو میرے اور آپ کے معاشرے میں ہونے والی شادی کے موقع پہ اس قدر بےہودہ لباس پہن کے اور سرے عام ننگے منہ بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے عام ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بھی تو بیٹیاں ہی ہیں کہ جو شادی کے موقع پہ ڈانس کرنے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹی کا رشتہ پیار والا بھی، محبت والا بھی، احترام والا بھی، تقدس والا بھی اور حساس بھی بڑا ہے۔ اس رشتے کے بارے میں فکر مند بھی رہنا چاہیے، اور فکر مندی تربیت کی صورت میں جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، بالخاص اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے، وہ بہت بڑے لاس اور نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے یہ تمام تر احکامات اور دی ہوئی تعلیمات، یہ معاشرے میں بیٹی کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ جڑے رکھنے کی ضمانت۔ اللہ قرآن میں ان بیٹیوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ کیا اللہ ذکر فرماتے ہیں؟ اللہ ان کی چال کا تذکرہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور چال کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ چل رہی تھی الستحیاء، بڑے شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ ان کی چال سے بھی پتہ چل رہا تھا یہ شریف لوگوں کی بیٹیاں ہیں، ان کی چال میں بھی حیا ہے، ان کے چلنے میں بھی شرم ہے۔ بیٹی شرم و حیا کا نام ہے، بیٹی پاک دامن کا نام ہے، بیٹی شرم و حیا کا نام ہے، بیٹی پاک دامنی کا نام ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رشتہ جوڑ کے رکھیں اور ان کی تربیت کے انداز اپنائے رکھیں جو رب نے دیے ہیں، کونین کے نبی نے دیے ہیں۔ رشتہ بڑا پیارا ہے بیٹی کا، تقدس بھی اس میں بڑا ہے، حساس بھی بڑا ہے۔ یہ بیٹی ہی وہ رشتہ ہے کہ جس کے سر پہ باپ سر اٹھا کے جیتا ہے، اور اگر یہ بیٹی کوئی غلطی کر بیٹھے تو باپ کا سر نیچے ہو جاتا ہے، پاؤں بیٹی کا پھسلتا ہے اور پورے گھر کو اوندا منہ گرا دیتی ہے۔ یہ تربیت ساری ہمارے گھروں میں۔ بیٹی کے بارے میں ماں باپ اس رشتے کے تقدس کو جانے، پیدائش سے لے کے رخصتی تک اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ بہترین سے بہترین کھانے، بہترین سے بہترین لباس، اپنی اولاد بیٹیوں کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے معاشرے میں ناجائز خواہشات بھی پوری کر دی جاتی ہیں۔ جائز تو جائز، ناجائز بھی پوری کر دی جاتی ہیں۔ لیکن کیا جہاں ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس کے انتظامات ہم کرتے ہیں، اس رشتے کی نزاکت کے طور پہ اس کی تربیت بھی کرتے ہیں؟ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو کس طرح سمجھانا ہے، اس کو سلجھانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اسے اچھے آداب سکھانے ہیں، اسے اخلاقیات بتانا ہے۔ ہوتا ہوگا گھروں میں، ہونا چاہیے، لیکن جب معاشرے کی تصویر نظر آتی ہے تو پھر دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی بڑھتی ہے۔
کہ جہاں ماں باپ اتنا خرچ اپنی بیٹیوں پہ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم پہ، لباس پہ، کھانے پینے پہ، کیا تھا کہ شام کو اپنی بیٹیوں کو ماں بٹھا کے کوئی باتیں سمجھا دیتی، آداب سکھا دیتی، گھر سے باہر نکلنے کا طور طریقہ سکھا دیتی۔ اور یہ ایسے ہی بیٹیوں کے نام نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹیوں کو بتاؤ کہ جب گھر سے نکلنا ہے تو باپردہ ہو کے چادریں اپنے اوپر اوڑھ کے نکلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی باپردہ ہو کے، پردہ نشیں ہو کے، شرم و حیا کی چال چلتے گھر سے نکلے گی، دیکھنے والا پہچان لے گا کہ کسی شریف خاندان کی، شریف گھرانے کی شریف بیٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یؤذین، کوئی اسے تکلیف پہنچانے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹی کا رشتہ پیار کا، محبت کا، انسیت کا اور تقدس کا اور تربیت کا رشتہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کی تربیت کریں، بہترین اپنی بیٹیوں کو قرآن کا ترجمہ سکھائیں، لازمی سورہ نساء کا ترجمہ کم از کم، سورہ نور کا ترجمہ کم از کم، کیونکہ اگر ہماری ایک بیٹی پڑھ جائے گی تو وہ ایک بیٹی نہیں پڑھے گی، ایک نسل سمر جائے گی۔ ہماری ایک بیٹی پڑھے گی، ایک نسل سمر جائے گی، کیونکہ اس نے آگے نسل بڑھانی ہے، نسل کو پڑھانا ہے۔ لیکن آج کس کس بات کا رونا رویا جائے، کس کس بات پہ افسوس اور دکھ کا اظہار کیا جائے۔ یہ میڈیا، اس نے بیٹی کو ایک نمائش کے طور پہ رکھ دیا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں اور میری مسز بازار جا رہے تھے، یہ پل اتر کے ہی اس چوک میں وزیر آباد کی طرف سامنے ایک بہت بڑا بل بورڈ اس پہ نظر پڑی، وہ کسی بیوٹی پارلر کی طرف سے تشہیر کی گئی اور اس پہ دلہن بنی ہوئی کچھ خواتین کی تصویریں بہت بڑی نمایاں۔ ان کو دیکھتے انا للہ پڑھنے کے بعد میں نے اپنی مسز سے پہلی بات یہ کی تھی کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں جنہیں یہاں سرے عام چوراہے میں لٹکا دیا گیا ہے، ان کی نمائش کر دی گئی ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کی تربیت کا حق نہ چھینے، ورنہ اس کے نقصانات کہیں زیادہ نہ ہو جائیں۔ معاشرہ تو پہلے ہی بہت بڑا بگاڑ کا شکار ہے۔ بچیوں کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گئے، موبائل کے بعد ایسی ایسی ایپس آ گئی ہیں، اگر میں بات کروں تو اس میں غصے کا اظہار نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا معاشرہ اس قدر بے حیائی اور فحاشی کی جانب بیٹیوں کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے کہ جس بیٹی کے پاس موبائل ہے الا ماشاء اللہ ہر کوئی ایسی ایپ پہ آ کر اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے، نمائش کر رہی ہے، کوئی کسی طرح، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تمام کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ بیٹیوں کی عزت قائم رکھے۔ اور ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ باپ بھی وہاں، ماں بھی وہاں، بھائی بھی وہاں اور بہنیں بھی وہاں، اور وہاں پہ ڈانس ہو جائے بیٹی کی طرف سے اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ یہ رشتہ کتنا تقدس والا ہے، کتنا حساس رشتہ ہے۔ اللہ فرمائے کہ یہ نکلے تو باپردہ نکلے، کہ اسے پہچان لیا جائے کہ یہ شریف زادی ہے اور اسے تنگ کوئی نہیں کرے گا، پریشان کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت یوں کرے، یہ رشتہ ہے ماں باپ اور بیٹی کا، اور جب یہ بیٹی ماں باپ بیاہ دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں اور یہ اپنے سسرال جانے والی ہے، اس وقت ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے اس بیٹی کے بارے، جس بیٹی کو انہوں نے 20-22 سال کھلایا پلایا پڑھایا تعلیم کا انتظام کیا، اس کو اپنے گھر سے جب رخصت کرتے ہیں تو دل پہ کیا بیتتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ دنیاوی لحاظ سے تو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے ہم اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دے کے بھیجتے۔
اپنی بیٹیوں کو سکھائیے، میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، اپنی بیٹیوں کو قرآن سکھائیے، کم از کم ضروری مسائل سکھائیے۔ آپ کے اس علاقے میں یہ مسجد آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، یہاں پہ ہفتے میں 4 دن بیٹیوں کی کلاس ہوتی ہے، دن 1 بجے سے 2 بجے تک۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، لیکن 8 دن گزر کے کسی ایک بیٹی نے ابھی تک اضافی داخلہ نہیں لیا۔ یہ ہمارا قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر سکھائی جاتی ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں تو ان کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے، کیا ان کے ارمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر بیٹی کی قسمت اور مقدر کو بہتر سے بہتر بنا دے، اللہ ہر بیٹی کو نصیب والی بنا دے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اخلاص والے ہوتے ہیں، پہلی دعا ہی یہ کرتے ہیں کہ اللہ بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ کیوں کہ اس بیٹی نے سدا اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہنا ہوتا، اس بیٹی نے اس گھر کو چھوڑنا ہے، اس بیٹی نے جانا ہے، کسی اور گھر میں جانا ہے، کسی اور کی بیٹی بننا ہے، کسی اور کی بہو بننا ہے، کسی اور کی بیوی بننا ہے، اس نے اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ پیار، بیٹیوں کے ساتھ محبت، یہ ان کا حق ہے ماں باپ کی طرف سے، لیکن بیٹی کی تربیت یہ بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، آپ کی 4 بیٹیاں، چاروں سے حضور کو پیار، سب سے بڑھ کے حضرت فاطمہ سے پیار۔ اللہ اکبر، اتنا پیار کہ آپ کی ایک نواسی ہے امامہ بنت زینب، نواسی بیٹی کی بیٹی ہے، حضور نماز میں اسے اٹھا لیتے ہیں، نماز میں اٹھا لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی اللہ اکبر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، ان کے بیٹوں حسن و حسین کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ جس نبی کو فاطمہ کے بیٹوں سے پیار ہے، بیٹی فاطمہ سے کتنا پیار ہوگا۔ لیکن ساتھ تربیت میں کسر نہیں چھوڑی۔ کائنات کے نبی نے کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ، یہاں جو لینا ہے لے لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکتا، وہاں سے بچنا ہے تو اپنے اعمال کے ذریعے بچنا ہے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو اگلے گھر کے لیے بھیجیں تو اس کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں کہ بیٹی وہاں پہ جا کے کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے، کوئی پریشانی کا معاملہ، اس کو پریشانی میں الجھانا نہیں چاہیے۔ وقت نہیں ہے، زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ میں نے ایک ماں کی نصیحت جو بیٹی کو اس نے کی، اس میں آخری 1-2 بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے بڑی تربیت کی کہ وہاں پہ مسئلہ نہیں بنانا، ان کو ماں باپ سمجھنا ہے، ساس سسر کو خامد کی خدمت کرنی ہے، وہاں رہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اگر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہمیں کم بتانا ہے، وہاں زیادہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ماں سمجھا کے بھیجے۔ لیکن یہاں معاشرے میں ایسے بھی مائیں ہیں جو کہتی ہیں بیٹا ذرا سی بات ہو نا بتا دینا، دیکھ لیں گے ہم بھی۔ یہ غلط گائیڈ، یہ غلط تربیت ہے۔ تربیت یہی ہے، وقت نہیں کہ میں بتاتا، لیکن وہ ماں کیا کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، ماں کہہ رہی ہے اور باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو ادا کرنا، تلاوت میں مگن رہنا، خدا کے سامنے تنہائی میں تو حال دل کہنا، کڑے حالات بھی آئیں تو ان کو صبر سے سہنا، حیا کی اوڑھنی ہو سر پر، ہو تن پہ شکر کا گہنا۔ یہ ماں اپنی بیٹی کو گھر سے جاتے ہوئے کہہ رہی ہے، کڑے حالات بھی آئیں تو ان کو صبر سے سہنا، حیا کی اوڑھنی ہو سر پر، ہو تن پر شکر کا گہنا، تیرے لب پر کبھی بھی شکوہ آلام نہ آئے، تیرے ماں باپ پر پیاری بیٹی کوئی الزام نہ آئے کہ انہوں نے بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے، اور پہلا الزام جاتا ہی ماں باپ پر ہے۔ اور بیٹی کی ایسی تربیت کر کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ اگلے گھر میں سکھی رہے گی، وہاں راج کرے گی۔ اگر تربیت اچھی نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ دیکھ لے کہ کتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، بستے ہوئے گھر اجڑ رہے ہیں، کچھ خود غرضی کی بنیاد پہ،
کچھ غلط تربیت کی وجہ سے، غلط اخلاقیات کی وجہ سے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں پتہ نہیں قرض اٹھا اٹھا کے بیاہ دی ہیں، نکاح کر دیے ہیں، رخصت کر دی ہیں، لیکن وہاں آگے ان کے اتنے بڑے منہ کھلے ہیں جن میں مطالبات ہیں جہیز کے نام پر یا اپنے بیٹے کو کاروبار دلانے کے نام پر، اور وہ گھر نہیں بستے۔ میں نے ایک آدمی کا ایک واقعہ پڑھا، اس نے اپنے محلے کی ایک بات بتائی، میں اشارے سے بتا دوں۔ کہتا ہے بیٹی باپ نے بیاہ دی ہے، پتہ نہیں قرض اٹھا اٹھا کے کہاں سے بیاہ دی ہے اس نے، پہلے تو رشتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جب رشتہ ہو گیا بیاہ دی اس نے، بیٹی گھر میں سکھی ہے، گھر والے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بیٹی سکھی ہے، لیکن کچھ ہی دن گزرے، عرصہ گزرا، بیٹی گھر آ گئی اور اس نے آ کے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ اپنے خامد کے لیے 5 لاکھ کا انتظام کر کے لا، اس نے کاروبار کرنا ہے۔ اب باپ ہے وہ کیا کرے کہ اس پہ پہاڑ گر گیا ہے کہ پہلے کا قرض ابھی میں اتار نہیں سکا، اب آگے بیٹی کا گھر بستا نہیں دکھ رہا۔ باپ کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک آ گیا، بیمار ہو گیا، دل کا عارضہ لگ گیا۔ دن گزرتے گزرتے گزرے، ایک دن اس کے گھر ایک خط آیا، لفافہ کھولا، باپ بھی وہاں پہ پریشانی کے عالم میں ہے اور ماں ہمیشہ کے لیے چپ سادھ گئی ہے، کیونکہ اس پہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا معاشرہ ہے، یہ میرا اور آپ کا معاشرہ ہے۔ یہاں بیٹی کسی نے دے دی ہے، اس سے زیادہ کیا لینا ہے؟ جس نے پال پوس کے آپ کو اتنی جوان کر کے بیٹی دے دی ہے، اب اس سے اور کیا مانگنا ہے؟ کچھ خرابیاں ادھر، کچھ خرابیاں ادھر، دونوں طرف کے معاملات درست ہونے چاہیے، پھر یہ رشتہ ایک مثالی رشتہ، قابل رشک رشتہ بن جائے۔ بیٹیوں کی ایسی تربیت کی جائے، باپ بھی تربیت کرے، بیٹی بھی تربیت کرے، ورنہ جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے باپ کا دل بھی بڑا بوجھل ہوتا ہے، ماں کا دل بھی بڑا بوجھل ہوتا ہے۔ اگر آگے سسرال والے قدر نہ کریں، سسرال والے قدر نہ کریں، ساس قدر نہ کرے، ساس یہ تو چاہتی ہے کہ میری بیٹی راج کرے اگلے گھر، اور اس کے گھر میں جو کسی کی بیٹی آئی ہے وہ ملازم بن کے رہے۔ یہ کیسا دو رخا ہے، یہ کیسا المیہ ہے معاشرے کا۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی بیٹیوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا والا بنا دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو تقدس جو ان کا ہے، ان کا احترام اللہ معاشرے میں وہ قائم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔